جواب ملتا ہے کہ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تقریب تیرا حسینی اور یزیدی، میں حسینی ہوں۔ مولانا کہ عمل کی غلطی تو معاف ہو جاتی ہے مگر نیت کی نہیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ انداز نظر، انداز فکر، یعنی وہ اینک اور شیشے جن سے ہم معاملات کو دیکھتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل کو، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق بھی کرتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی کہ حسین مجھ سے ہے، اور فخر تو ہوگا کیونکہ اسی یونیورسٹی میں آپ نے پڑھایا جہاں سے آپ نے ایسے نوجوانوں کی تخلیق شروع کر دی جو پون سرچ کرنے میں دنیا میں شاید پہلے نمبر پر آ گئے۔ یعنی کہ آپ کے پیر و مرشد بھی کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے سوال پوچھے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بلاؤ تو صحیح، میں تمہیں پوچھتا ہوں۔ کے لیے اس طرح کی پبلسٹی سٹنٹ نہیں چاہیے۔ ہمیں اس قوم کے نوجوانوں کو بچانا ہے۔ ہم نے اس قوم، وہ چاہے نون لیگ ہو، چاہے وہ کوئی اور پارٹی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، لیکن جو بھی نوجوانوں کو غلط راستے پر لے کر جائے گی، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو صحیح سمت میں لیں۔ آپ کا علم، آپ کی اس دین اسلام کے لیے خدمات بہت ہی زیادہ ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، 10 محرم الحرام، دین اسلام کی سربلندی کا دن، اسلام کو تاحیات اس دنیا پر قائم و دائم رکھنے کے لیے یزید کے سامنے نہ جھک کر اپنی جانیں قربان کر دینے کا دن، جب سیدہ زینب بنت علی سے یزید کے دربار میں سوال ہوتا ہے کیا ہے فرق یزید میں اور حسینیت میں، اور جواب ملتا ہے کہ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تقریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تو رجس سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر۔ 1100 ہجری میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ 61 ہجری میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہادت ہو جاتی ہے۔ اقتدار کی غلام گردشوں کو سیکولر انداز سے دیکھیں تو اینک اور ہوتی ہے، صوفیوں، درویشوں اور عاشقوں کا انداز فکر بالکل اور ہے، زمان و مکان کی بصیرتیں کچھ اور کہتی ہیں، اور مادے کو سب کچھ سمجھنے والے اہل عقل کچھ اور۔ صوفی برکت صاحب کتب دوراں تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون سے فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جواب وہی دے سکتا ہے، کوئی اہل فکر ہی ایسا جواب دے سکتا ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد صرف 2 ہی فقہ بچتے ہیں، حسینی اور یزیدی، میں حسینی ہوں۔ مولانا مودودی ایک جید مفسر عالم دین تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ 61 ہجری میں جب بیشتر نے یزید کی بیعت کر لی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی، تو آپ نے جواب دیا کہ تمہارا سوال ہی الٹا ہے، تمہارا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی، جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر نہیں جھکایا تو باقیوں نے کیوں جھکایا، جب امام حسین علیہ السلام نے جو نہیں کیا وہ باقیوں نے اس وقت کیوں کیا۔ مولانا نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ 1000 جواب جب آپ کو ملنا شروع ہو جائیں تو درست جواب کا ڈھونڈنا بھی ناپید ہو جاتا ہے، مزید یہ کہ حق ناحق کے درمیان حد فاصل دھندلا جاتی ہے۔ شہادت امام کو 14 صدیاں بیت گئیں، ایسے مسلمانوں کی کمی نہیں تھی اس وقت جو اسے اقتدار کی جنگ کہتے تھے، جو نواسہ رسول کا سر کاٹنے کے در پہ تھے، ان میں سے کوئی کہہ رہا تھا جلدی کرو نماز کا وقت، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کی غلطی تو معاف ہو جاتی ہے مگر نیت کی نہیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ انداز نظر، انداز فکر، یعنی وہ اینک اور شیشے جن سے ہم معاملات کو دیکھتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل کو، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق بھی کرتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خاصوں کی بات ہے، عاموں کے لیے نہیں ہوتی۔ دلیل کی دنیا میں، بحث کے میدان میں، تاریخ کے بطن میں دلیل اپنی اپنی، اینک اور شیشے اپنے اپنے، انداز فکر بھی اپنا اپنا، مگر راز کب عیاں ہوگا؟ شاید حوض کوثر یا پھر اس حدیث کی روح سے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، بات خیال کی بھی ہے، عمل کی بھی ہے اور سمت عمل کی بھی۔ نام ماننے والوں پر کوئی شکوہ نہیں، کوئی تعصف نہیں، مگر مقام افسوس ان مسلمانوں پر جو دم تو آقا کے دین کا بھرتے ہیں
ہیں, اس دین کا جسے متعارف آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا, مگر فکر اور دلیل آقا کے قول کے برعکس دے رہے ہیں. دعا بھی آقا کے واسطے مانگ رہے ہیں, مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر, نہ کر سلطان عقل و عشق کو تسلیم کر. وقت اور مقام اپنے راستے نہیں دیتے. مسلمانوں کے زوال یورپ کے صنعتی انقلاب سے نہیں, سائنسدانوں کے عروج سے بھی نہیں, صرف اس لیے آیا کہ وہ اپنی سمت کو کھو بیٹھے جس میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے. آئیں سوچیں کہ ٹوٹا ہے کہاں پیڑ, کہاں شاخ جلی ہے. خواتین و حضرات, واپس آ جاتے ہیں اب اس ملک کی سیاست کو. اس ملک کی سیاست میں بھی آپ کو ایسے ہی پیروکار ملیں گے. آپ کو کچھ ایسے پیروکار نظر آئیں گے جنہوں نے میں نہ مانوں کی ضد کو پکڑ لیا ہے, جنہوں نے محض گمراہی کو اپنا مقدر بنا کر اپنے مستقبل کو خراب کرنے کے لیے اپنی راہوں کو اس طرف چن لیا ہے جس کا انجام کہیں سے جا کر یہودیت کی طرف ملتا ہے تو کہیں سے جا کر یزیدیت کی طرف ملتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے اور افسوس اس امر کا ہے کہ ہم نے اس کو رنگ پولیٹیکل دے دیا ہے, ہم نے اس کو رنگ سیاسی دے دیا ہے, ہم نے اس کو جوڑ جماعتوں سے دیا ہے. یا شاید اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ سیاسی جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں, ان کی حرکات جو کہ اس وقت ہو رہی ہیں, جو دین اسلام میں بالکل ان کی گنجائش بالکل قطعی طور پر نہیں ہے, لیکن ان کا تعلق سیاسی جماعتوں سے ظاہر ہو رہا ہے. انتہائی افسوس کی بات. آج کے دن کے مناسبت سے سیاست کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن جاتے جاتے تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ شہباز گل صاحب نے ٹویٹر کے اوپر جو یہ باتیں ظاہر کی ہیں اپنے شخصیت کے حوالے سے. سلیم صافی صاحب دنیا کے لاکھ برے صحافی ہو سکتے ہیں, حامد میر صاحب کو آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ تمام تر صحافیوں سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن دانشور, عقل مند, سمجھنے والا, عقل گو, جیسا کہ کہا کہ اینک اپنی اپنی, سوچ کا, فکر کا نظریہ اپنا اپنا. سلیم صافی صاحب کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے, ان کا موازنہ آپ نہیں کر سکتے. انتہائی دانشور, انتہائی پڑھے لکھے, انتہائی مہذب انسان. آپ نے کہا کہ آپ اس یونیورسٹی سے پڑھے ہیں جہاں پہ آپ نے امریکہ کو درس دیا. شہباز گل صاحب, آپ نے امریکہ کی جن یونیورسٹیوں پر درس دیا, آپ نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے انہی امریکہ کو پڑھایا. جی ہاں, آپ کو فخر تو ہوگا کیونکہ اسی یونیورسٹی میں آپ نے پڑھایا جہاں سے آپ نے ایسے نوجوانوں کی تخلیق شروع کر دی جو پون سرچ کرنے میں دنیا میں شاید پہلے نمبر پر آ گئے. جی ہاں, آپ نے اسی یونیورسٹیوں میں درس دیا جہاں پہ شاید لوگوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کیسے کیا 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 جاتا ہے, ایسے ایسے یہ کیا جاتا ہے. شاید آپ نے اسی یونیورسٹیوں میں تعلیم دی ہے جن یونیورسٹیوں میں آپ نے جو ٹویٹر پر تصویریں لگا کر لوگوں کو بتایا. آپ نے بالکل بجا فرمایا, جس یونیورسٹی میں آپ نے پڑھایا وہاں سے بھی کچھ ایسے شاہکار نکلے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں اس وقت سرچ کیے جا رہے ہیں. شہباز گل صاحب, آپ کی تربیت سے, آپ کے الفاظ سے, آپ کے پیروکاری کے انداز سے, آپ کو اپنے پیر و مرشد کو بچانے کے لیے, اپنے پیر و مرشد کی خاطر آپ کے یہ الفاظ, آپ کی یہ غلیظ زبان, آپ کا دوسروں کے بارے میں کیے جانے والی یہ باتیں انتہائی افسوسناک ہیں. اس وقت بات آپ کی ہو رہی ہے, تحریک انصاف کی نہیں. اب اگر بدقسمتی ہے کہ تحریک انصاف کو آپ کے علاوہ کوئی ملا نہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ تحریک انصاف وہاں پہ جا کے گری جہاں پہ اسے کوئی اور نہیں ملا. بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اپنے ہی گھر کے لوگ مار گئے. بات یہ ہے کہ تحریک انصاف آسمان سے گری اور کھجور میں اٹکی. بات یہ ہے کہ آپ کی بات ہو رہی ہے, تحریک انصاف کا معاملہ الگ ہے. آپ نے ٹویٹر پر جو بیانات دیے, آپ نے جس طرح سے بریگیڈ تیار کی, اس بریگیڈ سے پاک فوج کو آپ نے جس طرح سے ٹارگٹ کیا, اب آپ لوگ بھاگ رہے ہیں. اب آئیے سامنے, آئیے آ کر مقابلہ کیجئے اور بتائیے کہ آپ نے پاک فوج کے بارے میں اداروں کو بدنام کرنے کے لیے آپ نے کتنی سازشیں رچائیں. اب آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ کس کے ایجنڈے پر آ کر اس ملک میں فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں. آپ نے ٹویٹر پر کتنے ہی لوگوں کو کہا کہ آؤ مل کر
सलीम साफी को गालियां देते हैं। आपने ट्विटर पर कितने ही लोगों को यह कहा कि आओ मिलकर इसकी दुर्गत बनाते हैं। आपने इस मुल्क के नौजवानों की तरबियत करना थी, आपने इनको नौकरियां देनी थी, आपने इनको रियासत मदीना के शहरी बनाना था। आपने इनको क्या बना दिया? आपने इनको गालम गलूच की ब्रिगेड के परस्तार बना दिया। आप ही के पेजों से फिर ये लेकर बातें फिर पाक फौज के खिलाफ बोलते हैं। आपके इमरान रियाज खान साहब, हमारे पाकिस्तान के नामवर सहाफी, शायद अनकरीब पूरी दुनिया में उनको सहाफत का ऑस्कर अवार्ड भी मिलेगा। उन्होंने आज फिर उन्होंने पाकिस्तानी इदारों को ललकारा है और कहा है कि मुझे बुलवाओ, मुझे बुलवाओ, मैं आकर जवाब दूंगा तुम्हें और मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा कि मुझे क्यों बुलवाया। यानी कि आपके पीरो मुर्शद भी कहते हैं कि कौन है जो मुझसे सवाल पूछे, और आप भी कहते हैं कि मुझे बुलाओ तो सही, मैं तुम्हें पूछता हूं। और आपके इस वजीरे इत्तलात या आपकी पार्टी के मशीर भी आकर कहते हैं किस माई के लाल में ये हिम्मत है। ये माई का लाल आपको बहुत जल्द मिलने वाला था, या शायद मिल भी जाए। अगर आपको माई का लाल कहते हुए अपने अल्फाजों के ऊपर गौर नहीं करना था तो अमेरिका का गद्दारी का लकाब आपने जब ओढ़ रखा था तो फिर आपने खैबर पख्तूनख्वा में चाबियां किससे ली? अमेरिका में इस वक्त सुलह के पैगाम कौन लेके जा रहा है? वो कौन से दो दोस्त थे? पीरो मुर्शद साहब से पूछिएगा, शहबाज गिल साहब जो 2 हफ्ते पाकिस्तान में रहकर गए और यह पैगाम लेकर आए कि अब आप अमेरिका के इस बयानिए से पीछे हट जाएं, हम सॉफ्ट कॉर्नर देते हैं आपको। अब आप अपने पीरो मुर्शद से पूछिए और इस अवाम को बताइए, उन गुमराह होने वाले नौजवानों को बताइए कि आपने इस वक्त जिस तरह से उनकी तरबियत कर दी, क्या वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगे? मैं आप लोगों को बताता हूं मेरे मुल्क के नौजवानों, वो ये सब लोग इस मुल्क में सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले बैकग्राउंड के लोग यहां पर आए हैं। आप लोगों ने यहीं रहना है, इन लोगों ने चले जाना है। लेकिन जो कुछ ये आप लोगों में मुंतकिल करके जा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आपका अपडेट करके जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाली नस्लें भी इससे नहीं बच पाएंगी। जिस तरह की आप लोगों को तरगीब दी जा रही है, आप लोगों से बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया है। आप लोग जब किसी भी वीडियो को देखते हैं और जब उसमें एक लफ्ज भी पीरो मुर्शद का आ जाता है, कि एक लफ्ज भी उनसे सवाल का आ जाता है, एक लफ्ज भी उनके खिलाफ केसेस का आ जाता है, एक लफ्ज भी जब उनको FIA में बुलवाने का आ जाता है, एक लफ्ज भी जब उनके तोशा खाना का आ जाता है, एक लफ्ज भी जब उनकी फॉरेन फंडिंग का आ जाता है, एक लफ्ज भी जब उनसे किसी भी सवाल का, सहाफी का सवाल का अजर वो कहें कि तुम्हें जवाब नहीं देना आ जाता है, तो आप फौरी उसी वक्त पूरी वीडियो नहीं देखते, आप उसी वक्त कमेंट्स में आकर गालियां दे देते हैं। यह आपकी तरबियत का हिस्सा बन चुकी है। हमें अगर लाइक्स लेने हो, हमें अगर फॉलोअर्स लेने हो, हमें अगर अपनी प्रमोशन करनी हो तो आपकी ब्रिगेड का हिस्सा बन जाएं। लेकिन अगर इस वक्त में, जब ये वक्त, ये जुबान जद आम है कि अगर आपने तरक्की लेनी है तो PTI को सपोर्ट करना शुरू कर दें, हमने उस वक्त में उसके मुखालिफ इसलिए चुना क्योंकि हमें अपने लिए इस तरह की पब्लिसिटी स्टंट नहीं चाहिए। हमें इस कौम के नौजवानों को बचाना है, हमने इस कौम की यूथ को सही सिमत में लेकर जाना है। आपने ट्विटर पर आकर कभी यह बताया कि आपको घर में बैठे किस तरह से ऑनलाइन पैसे कमाकर इस मुल्क में लाने हैं? आपने इस मुल्क के कितने फ्रीलांसेस करने वालों को आप देख चुके हैं? आप उनमें से किसी एक की ट्वीट उठाकर कभी फॉरवर्ड कर दीजिए। आप इस मुल्क में किस तरह से अपने पैरों पर खड़े होने और रोजगार अपने लिए पैदा करने के मौके फराहम करने की ट्वीट्स कोई फॉरवर्ड कर दीजिए। लेकिन आपसे उम्मीद नहीं है। आपको साथी बहुत याद आते हैं आपके बिछड़े हुए, क्योंकि आप जिन साथियों को अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में छोड़ आए थे वो साथी अभी एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि आपके साथी जिनको आपने कहा था कि मुझे फख्र है मैंने अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि उनमें से बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान के नौजवानों ने बहुत बड़ी तादाद में सर्च किया हुआ है और यह गूगल की रिपोर्ट है। आप उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ना, जिस यूनिवर्सिटी से इस वक्त आपको 10 ऐसे नाम बता सकता हूं जो एंटरटेनमेंट की दुनिया के बेताज
آگے میں لفظ بادشاہ یا ملکہ کہہ دوں یہ مناسب نہیں ہے، لیکن آپ کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا، اس نوجوانوں کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ بیسیکلی ان کا تعلق کہاں سے ہے، یہ کون ہیں، یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 30 سال پاکستان میں گزارے ہیں۔ میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، شہباز گل صاحب، آپ نے جو 30 سال پاکستان میں گزارے تھے، آپ کسی بھی میڈیا چینل پر آ جائیے، آپ یہ بات آ کر کہہ دیجئے کہ میں خدا تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے اسی طرح کی گالم گلوچ 30 سال جو یہاں پہ گزارے میں نے دیکھی تھی۔ اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ اگر عمران ریاض خان صاحب، اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس ملک میں اس بریگیڈ کے آنے سے پہلے اسی طرح سے گالیاں دی جاتی تھیں، اسی طرح سے پاک فوج کے اداروں کے خلاف ایک ٹویٹ مریم نواز کو چھوڑ دیں، ٹویٹ نواز شریف کی چھوڑ دیں، ایک ٹویٹ، 2 ٹویٹ، 3 ٹویٹس کی بات نہیں، ہزاروں لاکھوں ٹویٹس کی بات ہے، ہزاروں لاکھوں سوشل میڈیا کیمپینز کی بات ہو رہی ہے۔ 2 4 5 10 15 چیزیں نظر انداز کی جا سکتی ہیں، لیکن اتنی بریگیڈ، اس قدر اور اتنی گمراہی کہ آپ یہاں پہ نعرہ تو لگائیں کہ امریکہ غدار، خیبر پختونخوا میں آپ بیک ڈور چینل سے کریں رابطے اور عوام کو کریں گمراہ لڑنے کے لیے، آپ کو عوام کو کریں گمراہ مسجد نبوی میں گالیاں دینے کے لیے، عوام کو کریں گمراہ کہ وہ کسی کی بھی ماں بہن کو نہ چھوڑے جو آپ کے پیر و مرشد کے خلاف بات کرے۔ یہ ایسا نہیں چلے گا، یہاں پہ آپ کو ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ آپ اپنی جنگ لڑیں، ہم اپنی جنگ لڑتے رہیں گے جب تک زندگی ہے، دم ہے، سانس میں سانس ہے، بولنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک ہمیں اس دنیا میں قائم و دائم رکھیں گے، جب تک قابلیت اور اہلیت رہے گی، ہم اسی طرح سے اپنے نوجوانوں کو اس فتنہ اور فساد اور انتشار سے بچاتے رہیں گے، وہ چاہے نون لیگ ہو، چاہے وہ کوئی اور پارٹی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، لیکن جو بھی نوجوانوں کو غلط راستے پر لے کر جائے گی، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو صحیح سمت میں لے کر آئیں۔ بات سیاسی آج نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف شہباز گل صاحب نے جو کچھ کہا اور محرم الحرام کے مہینے میں جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی، جس طرح کی انہوں نے تصویریں لگائیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پر، اس کے بعد آپ یقین جانیے کہ غم و غصہ اس حد تک ہے تمام صحافی برادری میں کہ اگر شہباز گل صاحب آپ اگر کبھی اپنے بنائے ہوئے تیار کیے ہوئے روبوٹ صحافیوں اور انصافیوں سے ہٹ کر اگر کبھی آپ ان صحافیوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ یہ گالیاں دیں تو آپ کو شاید پتا چلے کہ آپ نے 30 سال نہیں، آپ کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ سے بھی زیادہ زبان استعمال کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ ایسی زبان استعمال نہیں کریں گے کہ ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی خاطر ہمیں اس دین اسلام کی بقا کے لیے جنگ لڑنا ہے، ہمیں آپ جیسے لوگوں سے دین اسلام کو محفوظ رکھنا ہے، ہم نے آپ جیسے لوگوں کے لیے جن کی زبانوں پر نعرے تو ہیں، جو مانتے تو ہیں، لیکن دل سے آپ کے ارادے کیا ہیں؟ جس یونیورسٹی میں آپ کے کلاس فیلوز تھے، جہاں پہ آپ رہتے تھے، جہاں پہ آپ کی تمام تر چیزیں جو کہ ابھی سوشل میڈیا سے سامنے آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں شہباز گل صاحب سب سے پہلے آپ کو تو اپنے تعلق کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا تعلق انٹرٹینمنٹ کی کس انڈسٹری سے ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، مولانا طارق جمیل صاحب آپ کی باتوں کو صرف اس لیے سنتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی کسی ایک فقہ کو ٹارگٹ نہیں کیا، آپ نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، تم کیا ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، آپ نے کبھی نہیں کہا۔ آپ نے جب بھی بات کی ہے آپ نے اللہ اور قرآن کی ہے، آپ نے جب بھی بات کی ہے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ نے جب بھی بات کی ہے تو نماز کی ترغیب کی بات کی ہے، آپ نے جب بھی بات کی ہے تو تبلیغ کی ہے، لیکن افسوس مولانا طارق جمیل صاحب جب آپ سیاسی بیان دیتے ہیں، آپ نے کہا کہ میں سیاست کا بیان دینا تو نہیں چاہتا کیونکہ میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ پھر میرا سوال ہے، پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال تو سوال رہتا تو اچھا تھا، آپ کا سوال کب فتوے میں بدل گیا آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ آپ سوال کرتے کہ میرا ایک سوال ہے کہ جو بکے ہیں کیا وہ بکے ہیں؟
آپ ان کا جواب مانگتے, ان کی آپ تحقیق کرتے. آپ نے بنا تحقیق کیے آپ نے فتویٰ جاری کر دیا کہ جس طرح سے لوگوں نے بکے, جس طرح سے ان کو نیچے اتارا گیا, جس طرح سے ملک کا وزیر اعظم تبدیل ہوا, کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ کس طرح سے یہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے؟ آپ کو اگر یہ الفاظ آپ کو کوئی سکھائے تو اس بندے کو وہ مٹی کے برابر ہے آپ کے سامنے. آپ کا رتبہ, آپ کا علم, آپ کی اس دین اسلام کے لیے خدمات بہت ہی زیادہ ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب. ہم تو آپ کو سنتے ہیں, آپ کی باتوں کو ہم لوگ مانتے ہیں. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ جن لوگوں نے یہ ضمیر بیچے ہیں وہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, لیکن تحقیق کیے بغیر آپ الزام تراشی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر آپ نے متنازع بنا لیا خود کو. آپ نے تو پھر ہمیں بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آپ جو دین کی تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن سیاست میں آ کر آپ نے کسی ایک پارٹی کے بارے میں فیصلہ کیا. یہ آپ نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے. آپ کا علم بہت زیادہ ہے, آپ کے پاس علم کے دریچے باغات ہیں, آپ کو لوگ سنتے ہیں, آپ کو لوگ مانتے ہیں. خدا را سیاست سے دور رہیے, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.